أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعجزوا ويقولوا سحر مستمر. سورۃ القمر. قمر بمانے چاند. مطلق چاند کو مہینے بھر میں چاہے کسی بھی شکل میں نظر آتا ہو اس کو کہتے ہیں قمر. ورنہ چاند کے عربی میں، عربی بڑی لطیف اور باریک زبان ہے. ہر 3 دن کے چاند کا نام الگ الگ ہے. اس طرح پورے مہینے میں گردش کرنے والے چاند کے نام ہیں 10 نام ہوتے ہیں ہر 3 دن کا. اسی لیے ہلال پہلی، دوسری، تیسری تاریخ مہینے کے ابتدائی 3 دنوں تک نظر آنے والا چاند. اسی طرح نام الگ الگ ہوتا ہے. اسی طرح انسان کے بھی زندگی کے لحاظ سے 11 نام. زبان اس کے اوصاف و خصوصیات کے لحاظ سے جو عربی زبان میں داخل ہوگا تو ان سارے خوبیوں کے ساتھ گزرتا رہے گا. لیکن اردو میں اس چاند کے تعریف اور حقیقت کے لیے 2 یا 3 نام ہیں. قمر کا اطلاق ہوتا ہے کہ جب چاند روشن پوری طرح مکمل ہوتا ہے تو اس کا نام ہے بدر. یہ 3 نام زیادہ عامت الناس میں، عام لوگوں میں ہلال، قمر، بدر، ان 3 ناموں کے ساتھ مشہور ہے. ہلال کے معنی ہوتے ہیں کہ انتظار رہتا ہے، آوازیں نکالتا ہے کہ چاند دکھ گیا دکھ گیا دکھ گیا. اس کے لفظ معنی خود وہی ہیں، اسی لیے ہلال ہے. الغرض ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کے ختم ہونے کا ذکر فرمایا ہے، پھر قیامت کے قائم ہونے کا عقیدہ ایمان کے حصہ بنا کر یاد دلایا ہے، بتلایا ہے کہ ہر انسان کو ایک حقیقت اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو اس کی حقیقت بتا دیا ہے کہ تو پہچان کے تیرا خالق، تیرا رب ہے، اللہ ہے. جو تیرا خالق اللہ ہے وہی تیرا رب ہے. خلقت میں ہر قوم مانتی ہے اللہ کو اللہ، جن کو ہم غیر مسلم بھی کہتے ہیں. ان میں سے کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہو. قرآن خود جگہ جگہ ذکر کرتا ہے کہ سب اللہ کو کہتے ہیں، لیکن اللہ کے پورے پورے کاموں کو جس طرح ماننا ہے وہ مانتے نہیں ہیں. وہ خرابی پیدا کرتے ربوبیت میں، رب کے ہونے میں. اس لیے سارا کا سارا کلام پاک پوری بحث، پورے خلاصے، پوری تعلیمات کے بعد خلاصہ آ جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین میں. وہی چیز کی تفصیل قرآن پیش کرتے چلتا ہے کہ سارے عالموں کا رب اللہ تعالی ہے. کھلا معاملے میں کسی کی طرف جڑ جانا انسان کا پورے انتہائی مقدس عقیدے کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا ہے. شرک جس کو کہتے ہیں یہی ہے، اور شرک کے درجے ہیں.
اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ایمان میں پختہ تھے، شرک سے نکل کر توحید کے راستے پر قائم ہوئے تھے، ان کو بھی وقتاً فوقتاً تعلیم و تربیت دیتے رہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ دیکھو شرک، جو تم شرک سے نکل گئے ہو سمجھ رہے ہو، شرک انسان کے اندر ایسا داخل ہو جاتا ہے جیسے ایک چونٹی نامعلوم طریقے سے تمہارے جسم کے اوپر چڑھ کر جب ڈستی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کچھ کاٹا ہے، لیکن وہاں تک تو رسائی اور پہنچ ہو گئی اس کی۔ اس شرک سے بچنے کے لیے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، جو نام ہیں، وہ دراصل اللہ کے کام ہیں۔ اس کی شناخت اور پہچان کرو تو تم کو تمہارا رب سمجھ میں آئے گا۔ اب اس کے بعد رب کو پکارو گے، رب کو کہو گے، رب کو مانو گے، تو پورا قرآن اسماء حسنہ کی تفسیر ہے، وضاحت ہے۔ ہر نبی نے دنیا کے ختم ہونے کا ذکر فرمایا، انسان ختم ہوتا ہوا دیکھتا ہے، یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ زندگی یہاں تمام ہے، تو اس کا وجود ایک غرض کے لیے تھا، اس غرض کو جو صحیح مقصد ہے اس کی طرف اپنی زندگی کو ڈھالے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ اس قیامت کی علامتیں ہر ایک کو ذکر کی جاتی رہی، ہر نبی کو تو یہ ذکر کیا گیا کہ ایک آخر زمان پیغمبر آئے گا، اس کے بعد ہی قیامت ہوگی۔ ہر نبی کو نبوت دیتے وقت پر اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے، یاد دلایا ہے کہ دیکھو تمہارے بعد نبی بھی آئیں گے، تم ان کو ماننا، آئیں تو مانیں گے، کیسا آئیں گے، اسے یقین رکھنا، ماننا۔ قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا۔ چنانچہ واقعات تفصیل کے ساتھ زیادہ تر قرآن میں بھی، احادیث میں بھی، اور بنی اسرائیل کے واقعات میں سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ واقعات ملتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ واقعات ملتے ہیں۔ قرآن کے تذکرے سے ہٹ کر جو واقعات ملتے ہیں، ان سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، تفصیلات اور فضائل جب آخر زمان پیغمبر علیہ السلام کے سنے اور ان کے امتیوں کے سنے، جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور فضیلت کی وجہ سے اس امت کی بھی خصوصیت اور فضیلت کو اونچا اور بڑا کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کر بیٹھے یہ بھی ہمیں اس آخر زمان پیغمبر کا امتی بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے فرما دیا، جو نویں بارے میں تفصیل ہے، میں نے تم کو نبوت دی اور ایک فضیلت دی، راست تم سے میں نے کلام کیا، اس سے اکتفا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی البتہ دعا کو قبول فرمایا، وہ آئیں گے تو بحیثیت نبی نہیں ہوں گے، بحیثیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ایک فرد کہلا کر دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کریں گے۔ الغرض تو اس اعتبار سے قیامت کی سب سے پہلی اور بڑی علامت پیغمبر علیہ السلام کا بحیثیت نبی ظاہر ہو جانا، یہ قیامت کی علامت ہے۔ اس سورے کی ابتدائی آیاتیں وہی پہلو کا ذکر ہے۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، کئی طریقے سے فرمایا
ایک تو عملی طور پر بتلا دیا، اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر بتلایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے روبرو، اے لوگوں کیا تمہیں کچھ دکھ رہا ہے ان 2 انگلیوں کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، تو بس اب میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، یعنی اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جب نبی نہیں آنے والا ہے، جب نبی آنے والا رہتا، نافرمانوں کو ہلاک کرتے، فرمان برداروں کو الگ کرتے، پھر مہلت دیتے، پھر نبی آتا، پھر نئی کتاب آتی یا نئی ہدایات آتے۔ اب ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اب اس بار اللہ تعالیٰ اگر مخلوق سے ناراض ہو جائیں تو جو ہوگا وہ قیامت کی قائم ہے۔ اس کے علاوہ کئی علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت چاند کا 2 ٹکڑے ہو جائیں، وہ بھی ہو گیا۔ ایک دن کی بات ہے، چاند پوری طرح روشن ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مینا میں تشریف فرما ہے۔ مشرکین مکہ آ کر یہ حجت کرتے تھے، جو نہیں مانتا ماننے والے کو کئی چیزیں تنگ کرنے کے عنوان سے، زج کرنے کے عنوان سے، پریشان کرنے کے نقطہ نظر سے اس قسم کے سوالات کرتے رہتے، ہدایت حاصل کرنے کے عنوان سے نہیں۔ مثلاً آج کی دنیا میں بھی ایک نمازی شریف آدمی سے بھی کسی کی ایک دشمنی ہو جاتی ہے، اس کی شرافت سے جڑے ہوئے عمل سے، وہ ہو بڑے نمازی ہیں، وہ بڑے تقویٰ جتا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف فرما ہے، چاند روشن ہے، آسمان صاف ہے، ایک معجزہ تو بتلاؤ۔ ہم بھی تو سنے مانے یقین کریں کہ آپ نبی ہیں۔ تعداد بہت بڑی تھی، بڑی جماعت تھی پوچھنے والے، بس آپ انگلی سے اشارہ فرمائے، چاند ٹکڑے ہوا تو ایک مغرب کی سمت سے یوں چلا گیا، آدھا ٹکڑا یوں چلا گیا۔ پہلی آیت میں وہی ذکر ہے، اقتربت الساعہ، دیکھو قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ ایک علامت تمہیں بتلا دی گئی۔ دیکھنے والوں نے کہا یہ تو کوئی جادو کر دی گئی ہے، ابھی ہمیں ماننے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں کا یہاں تک محدود ہے، یہ جادوئی اثرات بہت دیر تک نہیں رہتے ہیں۔ چلو دوسرے ملکوں سے آنے والے، مکہ ایسا مقام تھا ہر کوئی آتا تھا، شام سے، فلسطین سے، یمن سے، فلاں سے۔ چلو جب لوگ آتے رہیں گے تو ان سے پوچھیں گے اس شب میں کیا کسی نے دیکھا؟ کے بعد بھی آنے والے نمائندوں نے یہی کہا، انہوں نے پوچھا، ہاں ہم نے بھی ایسا ہی دیکھا۔ تو اب نبی کے صحیح ہونے کی تصدیق کرنا تھا، جو تصدیق کرنا تھا تو کلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کلام رب ہے اس پر یقین کرنا تھا، نہیں کیا، بلکہ جب یہ لوگ آیت کو دیکھ لیتے ہیں، معجزے کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی حق کو ثابت کرنے والی چیز ان کے سامنے ظاہر کر دی جاتی ہے تو یوں رضو اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، ایسا ہوگا کہہ دیتے ہیں۔ آگے بڑھ کر یہ تک کہہ دیا انہوں نے حق کا انکار کرتے ہوئے، یہ تو جادو ہے مستمر، تھوڑی دیر تک چلے گا، ختم ہوا تو دیکھیں گے، دوسرے اقوام کے لوگ آنے کے بعد بتانے پر ہم معلوم کریں گے۔ جو صحابہ ایمان لا لیے تھے، ایمان پر قائم تھے، عقیدے پر باقی تھے، بار بار اسی عقیدے کی تعلیم تربیت دیتے رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے قرآن کی تلاوت میں بار بار قیامت کی علامتیں بتائے جاتے رہتے ہیں۔
قرآن سے جڑا ہوا شخص، پڑھنے والے شخص کو، قرآن کے معنی و مطالب پر یقین رکھنے والے شخص کو بھی اس کے یقین کی حقیقت کا اعادہ کرتا چلے. اسی حکمت کے اوپر ہر نماز میں قرآن کی قرأت لازم کر دی گئی، چاہے کہیں کا بھی کچھ بھی حصہ پڑھو، اور معنی اور مطلب کو لیا ہوا ہے. حدیث جبریل اسی عنوان سے مشہور معروف ہے، جس کو بخاری نے، دیگر محدثین نے اپنی اپنی جگہ بیان کیا. بخاری نے ابتدائی صفحات میں تفصیل کے ساتھ پیش کیا. اسی حدیث کو کبھی حدیث احسان کہتے ہیں، کبھی حدیث جبریل کہتے ہیں. جو بھی چیز ہوتی تھی بواسطہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بتلائی جاتی تھی. لیکن ایک مرتبہ یوں بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے دیا، تم انسانی شکل اختیار کر کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں، جس میں صحابہ کی اچھی خاصی تعداد موجود ہو، جا کر دین کی حقیقت سمجھانا اور بتا کر آنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت میں مشغول و مصروف ہیں. اچانک ایک شخص شملے میں خوبصورت مضبوط بدن والا السلام علیکم یا محمد کہتے ہوئے داخل ہو گیا. مدینے کی بستی میں اس شخص کو مدینے والوں نے کبھی دیکھا نہیں. نظر پڑتے جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرتے رہے، کسی کا حافظہ کام کیا بھی نہیں. تو سب کے سب سمجھے کہ کوئی ایک دیہاتی، کوئی غیر ملکی شخص آیا ہے کچھ معلومات حاصل کرنے کے عنوان سے. اور وہ شخص آ کر بلا تکلف پوچھے بغیر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف فرما ہیں، وہاں تک پہنچ گیا، ان کے بازو اس طرح بیٹھ گیا، اپنے زان کا حصہ آنکھ کے زان کے اوپر بھی رکھ دیا، اس طرح بے تکلفی کے ساتھ بیٹھ گیا. بیٹھ کر دریافت کرنے لگے، اے محمد مل اسلام، اسلام کہتے کس کو ہیں؟ ایک تعلیم دینے کا طریقہ یہ ہے. دیکھو اسلام یہ کہتے ہیں کو نماز ہوتا ہے ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، اس کے اندر بات بہت کم سمجھی جاتی ہے. اور ایک طریقہ ہے کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ ہاں. نماز پڑھنا آتی ہے؟ ہاں. نماز میں کیسا کرنا بتاؤ. جب کسی طریقے پہ آ کے رکے گا، نہیں اس کو میں نہیں جانتا، آپ ہی بتائیے، تو بتائے گا. جب پوچھتے ہیں تو اس کو کہنے کے لیے، جواب دینے کے لیے اپنے دماغ پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے، طریقے کی طرف دھیان دینا پڑتا ہے. تو اب بتائی جانے والی چیز مضبوطی کے ساتھ گرفت میں لائے گا. اب یہ سوال کرتا رہا وہ شخص، اس لیے کہ ابھی کسی کو پتا نہیں کہ وہ جبریل ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے، اسلام ایسا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. سننے کے بعد حاضر کا ذہن یہ کام کر رہا ہے کہ وہ اسلام سمجھنے آ رہا ہے، لیکن جواب سننے کے بعد اس نے کہا یقیناً آپ نے سچ فرمایا اے محمد. صحابہ حیران ہو گئے، معلوم نہ تھا، اس انداز سے سوال کیا، جواب دینے کے بعد تصدیق ایسے کر رہا ہے، کوئی امتحان لے رہا ہے. یہ جواب مکمل ہونے کے بعد پھر سوال ہوا کہ مل ایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ پھر حقیقت بتلایا. پھر احسان کس کو کہتے ہیں؟ یہ تین طریقے دین اسلام کی، مسلمان کہلانے والے کے لیے تین طریقوں سے جڑنا ہے تو اب اس کا اسلام قریب التکمیل پہنچتا ہے. احسان کا مختصر خلاصہ، یہ سارے تصوف وغیرہ ساری چیزیں احسان کے زمرے میں نکالتے ہیں اور نکلتے اس میں چلتے ہیں، لیکن سادہ سیدھا انداز میں یہ ہے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکم کو حکم مان کر، حاضر ناظر ہو کر
اپنے آپ کو اس عبادت میں لگا دینا، دنیا کی کوئی غرض اس سے جوڑنا نہیں، دکھلاوا ہونا نہیں۔ اس کو مختصر لفظ میں فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ، ایسا پڑھو، عبادت کرو۔ عبادت دین کے ہر کام کا نام عبادت ہے، صرف نماز کا نام عبادت نہیں ہے۔ عبادت میں سے ایک عبادت بڑی عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم زندگی کے ہر معاملے سے جڑا ہوا، ایمانی نقطہ نظر سے اللہ کے منشے کے مطابق جو فرمایا گیا ہے اس طریقے میں جڑنے کا نام ہے کہ تم عبادت کرو اس طرح کہ گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے تو اتنا یقین پوری طرح رکھو اس وقت تمہارا رب حاضر اور موجود ہے، تمہارے اس کام کو، تمہارے اس کہتے ہوئے قول کو، تمہارے اس کیے جانے والے کام کا اللہ تعالیٰ مشاہدہ فرما رہا ہے، جانچ رہا ہے، تمہارے ہر اس عمل کو جانچ اور تول رہا ہے۔ کیا تم یقیناً اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے بتائے طریقے کے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ سوالات اور ہوتے رہے، سوال کر بیٹھے، اس کے بعد آخر میں ایک سوال، قیامت کب ہے؟ ابھی سوال میں اشارہ تھا، قیامت کب ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سوال کرنے والا بھی جانتا نہیں، جس سے سوال ہو رہا وہ بھی جانتا ہے، یعنی اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب ہونے والی ہے۔ فوراً جواب سنتے فوراً سوال بدلے، ٹھیک ہے قیامت کی علامت ہے تو بتائیے۔ قیامت پر یقین رکھنے والے، آخرت کے عقیدے پر یقین رکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم، پھر بھی ان کو تعلیم و تربیت کے لیے، اس عقیدے کی پختگی کی تعلیم کے لیے یہ سوالات، یہ تعلیم تربیت دی گئی۔ جب بات پوری ہونے کے بعد سلام کر کے وہ شخص نکلا، دروازے سے ایک قدم باہر ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جانتے ہو کون تھے؟ اجی جبریل تھے، جو اللہ کی طرف سے تم کو تمہارا دین سکھانے، سمجھانے، بتانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ یہ سنتے بعد میں اشتیاق پیدا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا باہر جا کر دیکھا تو نظر سے خائر۔ قرآن کا قابل لحاظ حصہ بار بار کہے جگہ، اور کفار کو بھی کفر سے ہٹا کر دین کی طرف لانے کے لیے، اور مسلمان کو بھی اسلامیت کی اپنی اسلامیت میں کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے، عقید اسلام میں پختگی اور عمل کے اندر پختگی، استحکام پیدا کرنے کے لیے یہی پہلو سب سے زیادہ اختیار کیا قرآن، ورنہ پورے قرآن کے 6600 سے زائد آیتوں کے جملہ صرف 500 آیت ہیں جس میں ساری شریعت دین اسلام کے طریقے ہیں، ماں باپ صرف اور صرف انسان کے عقیدے کی اصلاح ہے۔ تو اس سورے کے اندر بھی دیکھو قیامت اب تو قریب آ گئی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے نا، اس کے باوجود یہ مشرکین مکہ نے اس کو جھٹلا دیا، وہی اپنے نفس میں خواہشات میں جو چیزیں آتی گئیں اسی بھی چلنے لگی، اور کل معاملے مستقر، چلو یہ بھی معاملہ ایک وقت تک رہے گا ان کے انکار کا بھی، یہ ابھی غور کرتے چلو، سمجھ آ جائے تو پھر پلٹ کر آ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ یہ تو بتا دی گئی، اس کے علاوہ کہ ایک علامتیں اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں جو پچھلی گزری ہوئے قوموں کے ان کو بتا دی گئے ہیں کہ ان کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی آئی ہیں جو ان کے اندر ڈانٹ ڈپٹ پیدا کرنے والے غور و فکر پر سمجھ میں آئیں گی۔ حکمت بالغہ، ان چیزوں کے پیش کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بہت بہت بڑی ایک حکمت ہے، یعنی جو واقعات تمہاری زندگی میں ایک دم اتھل پتھل کر دیے جاتے ہیں یا ہوتے رہتے ہیں، یہ بڑی حکمت والی چیز ہے۔ تم اپنے طور پر سمجھتے ایک مصیبت خلا فلاں، ہمارا تو نظر کیا یہ کافی نہیں ہے اللہ کا خوف پیدا کرانے کے لیے؟ ان ساری وضاحت و تفصیل کے باوجود بھی انسان وہی
لاپرواہ ہوتا ہے، غافل رہتا ہے، انکار کرتا ہے، کوئی یقین رکھتے آگے نہیں بڑھتا ہے، تو بات بتا دی گئی، پہنچا دی گئی، اب کیا کرو؟ کان پکڑ کر، گلا پکڑ کر موڑو گے نہیں؟ فتولی عنہم، ایسے لوگوں سے آپ اعراض کیجیے۔ سورہ مکی ہے، جہاں غلبہ کفار کا ہے، اسلام کی دعوت، تعلیم، تحریک شروع ہوتی ہے، یہ اقلیت میں ہے، اسلامی حکم کو نافذ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ قرآن کا سب سے زیادہ حصہ مکی سوروں پر، مکی آیات پر ہے۔ ان جیسے ترجمے میں، ان جیسے آیات کے ترجمے میں، تفاصیل میں بات پیش کرتے چلنا ہے۔ اس درمیان میں آنے والی مصیبت کے اوپر صبر کرنے کی تلقین ہے۔ مخالفین سے زیادتیوں کی شکل میں اللہ کو یاد کرنے، ذکر شغل کرنے، تصدیق بیان کرنے کا حکم مسلمان کو ملتا ہے۔ انجام بھلے دنیا میں جو بھی ہوتا تو ہوتا چلے گا، تم اللہ کی طرف رجوع رہو، اللہ کو یاد کرو، تمہاری اپنی انفرادی طاقت کے بل بوتے پر ڈنڈا لے کر نکلنا پڑو، پتھر لے کر نکل نہ جاؤ، بھلے جانی نقصان ہوتا ہو، مالی نقصان ہوتا ہو، ملک در بدر ہونا پڑتا ہو، ہجرت کرنا پڑتا ہو، تو یہ احکام قیامت تک باقی ہے۔ لیکن جہاں اسلامی نفوذ ہو جاتا ہے، اسلامی مملکت آ جاتی ہے، ان کے لیے مسائل حل کر دیے گئے، ان کے لیے تو اسلام قبول کرنا ہے، نہ کرنے پر بغیر اسلام قبول کیے کے رہنے کا، جینے کا حق ہے، لیکن اسلامی مملکت کے تحت، خصوصی امتیازی شکل کے تحت، جس کو سادے سیدھے الفاظ میں دوسرے درجے کا شہری، دوسرے درجے کا متوطن، جس کو ذمی کا نام دیا گیا ہے، یعنی تمہاری زندگی، تمہارے کاروبار، تمہارا جینا اٹھنا، یہ اجازت ہماری جانب سے، تو گویا تم اپنے مذہب کے اوپر باقی رہ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے کیونکہ اب ہمارا جو انتظام، پولیس کا، قانون کا، جو بھی تمہاری سرپرستی کرے گا، اگر تم پر کوئی ظلم کیا تو اس ظالم کی سرکوبی کرنا حکومت کا کام ہے، تم کو جینے کا حق، سہولتیں فراہم کرنا ہماری حکومت کا کام ہے، تو اس ضمن کے اندر، جس کو آج کے الفاظ میں ٹیکس کی شکل میں وہ دو گے اور رہو گے، یعنی ایمان نہیں لے تو مار دیں گے، ختم کر دیں گے، نکال دیں گے، ایسا نہیں، مستقل مسائل ہیں، مستقل تفاصیل ہیں، تو لہٰذا کہتے اللہ تعالیٰ اگر نہ ماننے پر، اب دنیا کا سب سے بڑا حصہ ایسا ہی ہے کہ ہم مسلمانوں کی بھلے عددی اکثریت ہو، اسلامی قانون کے نفاذ کی کوئی شکل نہیں۔ کئی ممالک کے جو مسلمانوں کا ملک کہلاتے ہیں، اسلامی مملکت ہے، کہلانے والے مسلمان مملکت بھیڑوں کی مملکت سے بھی بدتر ہے۔ مسلمانوں کا ملک ہونا الگ بات ہے، اسلامی مملکت ہونا الگ بات ہے، جہاں اسلامی مملکت ہے اصول الگ ہے، غیر اسلامی مملکت ساری دنیا کی مملکتوں کے پیچھے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں ہوتے، تو وہاں پر یہ شکل ہوں گی، فتولی عنہم، نہ ماننے پر چھوڑ دو اس کو، کے حال پر، یعنی یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ پر ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں کہ اس کو گرفت میں لے کر آؤ۔ ان کے لیے بتا دیا گیا، ٹھیک ہے، اس دن سے بچ کر کہاں جاؤ گے جس دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا اور بلائے گا، تو بہت ہی انسان کے لیے ہیبت زدہ، ناپسندیدہ چیز ہوگی، یعنی قیامت کے دن اٹھائے جانے کے بعد وہ ہولناکیاں جو پیش آئیں گے، اس وقت کیا کرو گے؟ شرم کے مارے ذلیل و رسوا ہو کر اپنی نظروں کو نیچے رکھو کے اوپر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ یخرجون من الاجداث، قبروں سے سارے کے سارے مردوں کو اللہ تعالیٰ نکالے گا، اور نکلیں گے یوں نکل کر سارے کے سارے پھیل جائیں گے جیسے ٹڈے ایک دم پھیل جاتے ہیں۔ ٹڈے بھی ہم نے سنا ہے،
دیکھا نہیں ہے، فاروق نے دیکھا ہوگا، یعنی ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں کبھی ٹڈا دیکھا بھی نہیں. یہ کثرت ہوتی ہے اکثر سمندری پٹیوں کے قریب میں، جنگلات میں. قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے ٹڈی دل کو بھیج دیا جائے گا. اس کی خاصیت ہے کہ یہ ہمیشہ لاکھوں کی شکل میں ہوگا، ایک ساتھ چند نہیں رہتے، سینکڑوں کی نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ایک ساتھ اڑتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو منٹوں کی بات ہوتی ہے. جب آتے ہیں آ کر پورے کے پورے مثلاً ریاست کے اوپر آ گئے، یوں بیٹھ گئے، تو کسی درخت کے نہ پتے کو چھوڑتے ہیں نہ اس کے اناج کو چھوڑتے ہیں. جب اڑتے ہیں تو پورا کا پورا خالی ہو جاتا ہے، خشک سالی پیدا ہو جاتی ہے. عذاب کی ایک شکل ہے، کسی امت کے اوپر عذاب کی ایک شکل میں ٹڈا دل کو بھی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تنگی آ گئی تھی، خشک و سالی جیسی کیفیت آ گئی. تو آپ نے اس احادیث قیامت کی علامتوں کی بنیاد کے اوپر فوراً آپ نمائندوں کو بھیج دیے، تم ادھر جاؤ، پھر ادھر جاؤ، سمندر کی پٹی پر ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، پتا چلا کر آؤ کہ کہیں ٹڈی نظر آتی ہے کہ نہیں. پھر ایک نمائندہ کامیاب ہوا تو کہنے لگا کہ میں نے فلاں سمندر کی پٹی پر ٹڈوں کو دیکھا ہے. تو فوراً آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو نہیں کیا، یعنی ٹڈے موجود ہیں. تو قیامت کی علامت ہے کہ ٹڈی دل ختم ہو جائے گا، دنیا سے اس کا وجود ختم ہو جائے گا. اب اس اعتبار سے دل واسطہ طور پر آگے بڑھتے چلے، اپنی سمجھ کو آگے بڑھاتے چلے. جیسا آج کل کی دنیا کی ساری مملکتیں ایک نظریے پر چلتے ہوئے یہاں تک بڑھ رہے ہیں کہ بمقابل حیوان انسان کے خون کو سستا کر دیا گیا. کسی جانور کو مارنے پر آپ کو جیل اور سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا. تو ان جانوروں کا وجود بھی اس دنیا کی بقا کے لیے ہے. وہ ساری چیزیں ضرورت انسان کے لیے چاہیے، بے ضرورت شوق کے لیے ان چیزوں کو مارنے کرنے کی کوئی یہ نہیں. گھر میں چونٹی ہے، دوا ڈالو، ماریے. گھر کے باہر چونٹی نظر آتی ہے تو اب میں وہ دوا ڈالوں گا، ماروں گا، آپ کو جائز نہیں، گناہ ہے. کیوں؟ اللہ کے مخلوق ہے، اس کو جینے کا حق نہیں. آپ نے راستے میں جا رہے ہیں، اے خود آپ سیر و سیاحت کے اعتبار سے صحیح، کسی پہاڑ کے پاس چلے گئے، کسی کے پاس چلے گئے، کھیت کے پاس سے گزرے، آپ کو صاف نظر آیا، آپ پیچھا کر کے مارنا چاہ رہے ہیں، اجازت نہیں. کیوں؟ اس کو جینے کا حق نہیں ہے. صرف آپ کو اپنے بقا کے لیے اپنے گھر میں رہنا ہے اور بچنے کے لیے. آپ کو شرف ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ کو ماننے کی اجازت ہے. حدود مکہ میں حاجی کے لیے احرام کی حالت میں کسی بھی جانور کو مارنا کرنا سب منع ہے، سخت ہے. لیکن چند شکلیں جیسے بچھو ڈک سکتا ہے، آپ کو بنا چڑا کاٹ سکتا ہے، احرام کی حالت میں آپ کو اس کو مارنے کی اجازت ہے. آپ کو اس کے مقابلے میں انسان کو جو اشرف اور اکرم کا درجہ دے دیا گیا ہے اس کے مطابق احکام ہے. ذوق اور شوق کے عنوان سے اللہ کی مخلوق کے اندر مداخلت کرنے کا حکم نہیں ہے. الغرض تو قیامت جب قائم ہوں گی تو سب کے سب نکلیں گے تو ٹڈیوں کے جیسے پھیلے ہوئے رہیں گے. انسان ٹڈیوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے تو انسان کو سمجھانے کے لیے. ورنہ آپ کہیں گے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں تو پورے انسان سے لاکھوں میں ہوں گے. دنیا کی ابتدا سے انتہا تک ان کی تعداد کو صرف اللہ تعالیٰ کو بہت بہتر جانتا ہے. سب میدان حشر میں پہلے ہوئے رہیں گے. اب اس وقت فرشتے کی آواز ہوگی، کوئی بھاگنے دوڑنے کی کوئی شکل بھی نہیں، سب کے سب اسی آواز سے آگے بڑھیں گے. اس وقت ایک حال بتاتے ہیں، یقول الکافرون ھذا یوم عسر، سارے کے سارے نافرمان بندے کہیں گے یہ تو بہت ہی مشکل دشوار ترین دن ہمارے لیے آ گیا. وہ غیب والی خبر قرآن دیتا ہے، وہ جو حقیقی واقعہ ہونے والا ہے اس دنیا میں نافرمان بندے کو بتا دیتے ہیں.
کہ دیکھو اس کو ڈرانے کے لیے اللہ کا کلام آ گیا، اللہ کے بندوں کو اللہ نے منتخب کر کر نبی بنا کر انبیاء بنا کر ساری چیزیں بتا دی گئیں، پھر بھی یقین نہیں کیا تو پھر اس دن تم کرو گے کیا؟ اس معنی مفہوم کو سابقہ قوموں نے بھی انکار کیا، اس کے انجام کو ذکر کرتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ آنے والی آیتوں سے چند انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمان قوموں کی نافرمانیوں کا، اس دنیا میں ان کے برے انجام کا، پھر آخرت میں یہ بھیانک انجام سے گزرنے کا تذکرہ آنے والی آیتوں